السلام علیکم، میں ایم گلریز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، سر سید جامع مسجد یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی یہ جامع مسجد، جہاں اس خیر امت کے درمیان مروج تمام مسلکوں اور فرقوں سے بالا تر ہو کر آپسی اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے سر سید کی قوم مسلم سے خالص محبت کا ثبوت پیش کرتی ہے، تو وہیں سر سید کی ان تمام ثمرآور کوششوں کا بھی زبان حال سے اظہار کرتی نظر آتی ہے جو انہوں نے اس غیور قوم کی نہ صرف شاندار تاریخ کو محفوظ کیا بلکہ اپنے پرکھوں کی نایاب یادگاروں کو بھی بحفاظت آئندہ نسلوں تک ٹرانسفر کرنے کا حتی المقدور سامان بھی پیدا کیا۔ ناظرین، AMU کی اس جامع مسجد کی زمانے بھر سے ایک جداگانہ بات یہ ہے کہ یہ برِ صغیر پاک و ہند کی غالباً وہ اکلوتی مسجد ہے جس کی ایک ہی چھت کے نیچے بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے علاوہ اہل تسنن اور اہل تشیع تک کے خدا کے حضور سر بسجود ہوتے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم مختلف ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے پیش نظر اس مسجد کی اس تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جسے جان کر آپ بھی حیرت و استعجاب میں پڑ سکتے ہیں کہ 2.5 صدی کا فاصلہ ہونے کے باوجود آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ AMU کی جامع مسجد کا عالمی شہرت کی حامل محبت کی لافانی یادگار تاج محل سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ جامع مسجد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وہ قدیم ترین عبادت گاہ ہے جس کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مغلوں کی آخری وہ پائیدار علامت ہے جو اس دور میں تعمیر کی گئی تھی جب مغل حکمراں انگریزوں کے ہاتھوں اپنی سلطنت کھو بیٹھے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تاج محل کی تعمیر مغل خاندان کے 5ویں شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی محبوب ترین بیگم ارجمند بانو کی یاد میں 1632 سے لے کر 1653 کے دورانیے میں تعمیر کرائی تھی، جہاں خود شہنشاہ شاہجہاں بھی سپرد خاک ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ AMU کی اس جامع مسجد کی بنیاد بانی درسگاہ اور اس خیر امت کے عاشق سعادت سر سید نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 1879 میں رکھی تھی، جس کی تعمیر وقفے سے سر سید کے انتقال کے 17 برس ہو جانے کے بعد ہوئی تھی اور 1 فروری 1915 کو اس مسجد کو کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سر سید بھی اس مسجد کے پہلو میں آسودہ خواب ہیں، اور ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ AMU کی یہ جامع مسجد دہلی کی شاہجہانی جامع مسجد سے اتنی مانستہ ہے گویا وہ اس جامع مسجد کا نمونہ ہو، فرق صرف پیمانے اور وسعت کا ہے۔ ناظرین، یہ نقطہ بھی ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ AMU کی اس جامع مسجد کا تعلق تاج محل سے براہ راست نہیں ہے بلکہ فن تعمیر کے ان دونوں عجائبات کا تعلق جوڑنے میں اس مسجد کا بنیادی کردار شامل ہے جس کے آثار 2012 میں اس وقت روشنی میں آئے تھے جب دہلی کی جامع مسجد کے مشرقی علاقے میں واقع سبھاش پارک کو میٹرو اسٹیشن میں تبدیل کرنے کی غرض سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی مسجد کو تاریخ میں اکبر آبادی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اکبر آبادی مسجد وہ مسجد ہے جس کا حوالہ سر سید نے 1847 میں اپنی تصنیف کردہ مشہور زمانہ کتاب آثار السنادید میں بمِ قلبی تصویر کے دیا ہے، اور اس کے علاوہ اطلاع کے مطابق انگریز حکومت نے 1850 میں اس مسجد کو اپنے نقشے میں بھی واضح کیا تھا۔ ناظرین، اکبر آبادی مسجد کے بارے میں ہم آپ کو گوش گزار کرا دیں کہ یہ وہ عظیم الشان مسجد تھی جس کو شاہجہاں کی بیگمات میں سے ایک نے 1650 عیسوی مطابق 1060 ہجری میں شاہ جہان آباد یعنی پرانی دہلی کے علاقے فیض بازار میں تعمیر کرائی تھی۔ اس علاقے کو اب دریا گنج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی اس بیگم کا لقب اکبر آبادی محل تھا جس کا تعلق اکبر آباد یعنی آگرے سے تھا، جبکہ اس کا اصل نام عزیز النساء تھا۔ لیکن ناظرین، تاریخ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 1857 کی بغاوت کے چھڑ جانے پر مسلسل 4 ماہ تک ایک طویل محاصرے کے بعد لال قلعے پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا اور مغل سلطنت کے آخری اور بوڑھے تاجدار بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرا کر رنگون جلا وطن کر دیا تھا، اور اس بغاوت کے نتیجے میں گوروں نے دہلی کے مسلمانوں پر جو قیامتیں ڈھائی تھیں اس میں اکبر آبادی مسجد بھی حکومت کے غیظ و غضب سے محفوظ نہ رہ سکی تھی، کیونکہ انگریز حکومت کے نزدیک اکبر آبادی مسجد مجاہدین کا وہ مرکز و محور تھی جہاں ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کرانے کے تانے بانے بنے جاتے تھے۔ اس طرح اس اکبر آبادی مسجد جس کو 1857 کے غدر میں انگریزوں نے نہایت ہی سفاکی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد 1911 میں اس مسجد کی باقی ماندہ کرسی کو بھی مکمل طور پر نیست و نابود کر کے
वहाँ एक पार्क बना दिया था जिसका नाम एडवर्ड पार्क रख दिया गया, जिसे आज़ादी के बाद सुभाष पार्क के नाम से मौसूम कर दिया गया। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि AMU जामे मस्जिद और ताजमहल के आपसी रिश्ते की शुरुआत अकबर आबादी मस्जिद के शहीद हो जाने के बाद से होती है, क्योंकि अकबर आबादी मस्जिद की शहादत के बाद उसके बाक़ियात को एक नीलामी में एक स्क्रैप डीलर को बेच दिए गए थे, जिनको साहबजादा सुलेमान जहाँ बहादुर ने उस स्क्रैप डीलर से उन बाक़ियात को ख़रीद लिया था। उधर सर सैयद को अकबर आबादी मस्जिद की शहादत से मुतालिक तमाम जानकारी थी, क्योंकि इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि सर सैयद इस मस्जिद को बचपन से ही देखते चले आ रहे थे, क्योंकि सर सैयद की पैदाइश अकबर आबादी मस्जिद के ही क़ुर्ब जुवार में 17 अक्टूबर 1817 में हुई थी। लिहाजा सर सैयद ने अपनी कोशिशों से अकबर आबादी मस्जिद के बाक़ियात में से उन कुरानी नविश्तों यानी इंस्क्रिप्शंस को साहबजादा सुलेमान जहाँ बहादुर से अपनी तहवील में लेकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस जामे मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल किए थे, जो इस जामे मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे पर सूरह फज्र की आयत की शक्ल में नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस तरह हम देखते हैं कि ताजमहल के चारों कोने में मुक़द्दस नविश्तों की शक्ल में जो खूबसूरत ख़त्ताती नज़र आती है, वो और AMU की जामे मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे के चारों जानिब मुज़य्यन सूरह फज्र की आयत, जो न ये कि सिर्फ अब्दुल हक शिराजी के फ़न ख़त्ताती के कमाल का मुँह बोलता सबूत पेश करती हैं, बल्कि इन दोनों नायाब इमारत में इस्तेमाल की हुई ख़त्ताती का अंदाज़ भी एक ही जैसा नज़र आता है, क्योंकि इन दोनों इमारतों में कुरान के मुक़द्दस हरूफ को सिया पत्थरों को तराश कर सफ़ेद संगे मरमर में ऐसे फ़नकाराना अंदाज से ढाल कर रख दिए गए हैं, गोया सफ़ाई किरता से अबियत पर कलम के ज़रिए सिया रोशनाई बिखेर दी हो। नाज़रीन, अब्दुल हक शिराजी की आला फ़नकारी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ताजमहल की दिलकश नक्काशी से खुश होकर शहंशाह शाहजहां ने अब्दुल हक शिराजी को अमानत खां शिराजी के खिताब से नवाजा था। नाज़रीन, इसके अलावा बताया जाता है कि सिकंदरे में वाक़ शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे में भी नज़्म-शुदा कतबों में अब्दुल हक शिराजी की ख़त्ताती की फ़नकाराना सलाहियतें नुमायाँ हैं। नाज़रीन, आखिरकार तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम यही कहेंगे कि AMU जामे मस्जिद का तारीख़ी मुशाहिदा जहाँ इज़रार सरबस्ता को अलम नशरा करता है कि अकबर आबादी मस्जिद के वसीले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये जामे मस्जिद ताजमहल से एक अटूट रिश्ता कायम किए हुए है, तो वहीं AMU की इस अजीमुश्शान जामे मस्जिद में लगे सूरह फज्र के ये नविश्ते भी दुनियाई तारीख़ में इस शहीद शुदा अकबर आबादी मस्जिद को भी एक नई ज़िंदगी अता किए हुए हैं। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।